السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے شوق لکھنوی اور ان کی مثنوی زہر عشق کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے شوق لکھنوی کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ شوق لکھنوی کا اصل نام تصدق حسین تھا اور شوق تخلص کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے اصل نام کے بجائے تخلص سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1783 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کے والد ایک نامور طبیب تھے۔ ان کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علم طب میں مہارت حاصل کی اور واجد علی شاہ کے دور حکومت میں شاہی معالج ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے پہلے غزل گوئی میں طبع آزمائی کی، لیکن جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ میدان ان کا نہیں، چنانچہ مثنوی کی طرف مائل ہو گئے۔ اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی بھی ملی۔ زہر عشق، فریب عشق، بہار عشق جیسی ممتاز کتابیں لکھ کر 1871 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معروضی سوالات۔ معروضی سوالات کہتے ہیں آبجیکٹو کوشچنس کو۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن الف ہے محمد حامد خان، آپشن با ہے تصدق حسین خان، آپشن جیم ہے آغا علی خان، آپشن دال ہے واجد علی خان۔ جواب آپشن با ہے تصدق حسین خان۔ سوال نمبر 2 ہے، مرزا شوق کی سن پیدائش کیا ہے؟ آپشن الف ہے 1781، آپشن با ہے 1780، آپشن جیم ہے 1782، آپشن دال ہے 1783۔ جواب آپشن دال ہے 1783۔ سوال نمبر 3 ہے، مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ پیشہ کہتے ہیں کام کو، دھندا کو، روزگار کو۔ آپشن الف ہے سپاہ گیری کا، آپشن با ہے طبابت کا، آپشن جیم ہے وکالت کا، آپشن دال ہے کچھ نہیں۔ جواب آپشن با ہے طبابت کا یعنی ڈاکٹری کا۔ سوال نمبر 4 ہے، مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ آپشن الف ہے 1871، آپشن با ہے 1870، آپشن جیم ہے 1869، آپشن دال ہے 1874۔ جواب آپشن الف ہے 1871 عیسوی۔ سوال نمبر 5 ہے، مرزا شوق کی مثنوی کا نام بتائیے۔ آپشن الف ہے کتب مشتری، آپشن با ہے پھول پن، آپشن جیم ہے فریب عشق، آپشن دال ہے سحر البیان۔ جواب آپشن جیم ہے فریب عشق۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، زیر نصاب نظم شاعری کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ صنف کی جمع اصناف ہے جس کے معنی ہے نوع کے، قسم کے، کیٹیگری کے۔ جواب زیر نصاب نظم شاعری کی صنف مثنوی سے تعلق رکھتی ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، صنف مثنوی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ واقفیت کہتے ہیں جانکاری کو۔ جواب مثنوی عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے دو دو کیا گیا، لیکن اس صنف کو عربی میں زیادہ فروغ حاصل نہ ہوا۔ اردو میں یہ صنف فارسی کی دین ہے۔ مثنوی کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قافیہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والا، پے در پہ آنے والا۔ مصرع کہتے ہیں پٹ کو، آدھا شعر کو۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں، تعداد کہتے ہیں سنکھیا کو۔ یہ بڑی مقبول صنف ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، مثنوی نگار نے شام کا نقشہ کس طرح پیش کیا ہے؟ مثنوی نگار کہتے ہیں مثنوی لکھنے والے کو۔ جواب مثنوی نگار نے شام کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک دن آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار تھا۔ وہ تفریح کے لیے اپنے مکان کی چھت پر گیا تو سوداگر کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت پر محو گفتگو ہے۔ پھر اس کی سہیلیاں رخصت ہو گئی اور وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ پہلی ہی نظر میں الفت کا تیر دل میں پیوست ہو گیا۔ الفت کہتے ہیں محبت کو، پیوست ہونا کہتے ہیں داخل ہونا۔ رفتہ رفتہ شام ہو گئی، رفتہ رفتہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، مثنوی نگار نے
سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال کس سے دی ہے؟ سوداگر کہتے ہیں تاجر کو، بیوپاری کو۔ جواب، آنکھوں کی مثال ہرن کی آنکھوں سے دی ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، مثنوی کا خلاصہ بیان کیجیے۔ جواب، مثنوی نگار نے ایک سوداگر کی لڑکی کا ذکر کیا ہے اور اس میں ان کی داخلی و خارجی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ داخلی کہتے ہیں اندرونی کو، خارجی کہتے ہیں باہری کو۔ سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا۔ وہ ایک بڑا تاجر تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو نہایت حسین تھی۔ ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں کردار کی خوبیاں بھی تھیں اور اسے شعر گوئی کا بھی شوق تھا۔ ایک دن مثنوی نگار خوشگوار موسم کا مزہ لینے کے لیے چھت پر جاتا ہے تو سوداگر کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتی ہے۔ جب اس کی سہیلیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور وہ اکیلی رہ جاتی ہے تو اتفاق سے ان دونوں کی نظریں چار ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی کنیز آ جاتی ہے۔ کنیز کہتے ہیں خادمہ کو، نوکرانی کو۔ غرض دیکھتے دیکھتے یہ سحر انگیز ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ سحر کہتے ہیں جادو کو۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، مرزا شوق لکھنوی کے حالات مختصراً بیان کیجیے۔ جواب، مرزا شوق کا اصل نام تصدق حسین تھا۔ شوق تخلص کیا کرتے تھے۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جس نام کو شاعر شعر میں مختصر نام کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 1783 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ علم طب میں بھی دسترس حاصل تھی۔ دسترس کہتے ہیں مہارت کو، اور خاندانی پیشہ طبابت اختیار کیا۔ واجد علی شاہ کے عہد حکومت میں شاہی معالج مقرر ہوئے۔ 1871 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال ہو گیا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی نگاری پر چند سطریں لکھیے۔ سطر کہتے ہیں لائن کو۔ جواب، شوق لکھنوی کی مثنویاں فنی اعتبار سے اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مثنویاں کافی مقبول ہوئیں۔ اردو شاعری میں وہ مثنوی نگار کی حیثیت سے معروف ہیں۔ ان کی مثنویاں زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق ان کی دائمی شہرت کا باعث بنیں۔ دائمی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیش، شہرت کہتے ہیں مشہور۔ یہ ان کی مثنوی نگاری کے فن سے واقفیت کی دلیل ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، اسم کی تعریف مع مثال کیجیے۔ مع کہتے ہیں ساتھ کو، یعنی اسم کی تعریف کے ساتھ مثال بھی بیان کیجیے۔ جواب، اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں علم ہو، جیسے ہندوستان، کرسی، حامد وغیرہ۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، ضد بتائیے، یعنی الٹا۔ الفاظ ہے غریب، حسین، عرض، عزت، اعلیٰ۔ جواب، اوپر الفاظ ہے، نیچے اضداد، الٹا۔ حسین کی ضد ہے قبیح، غریب کی ضد ہے امیر، عرض کی ضد ہے سما، عزت کی ضد ہے ذلت، اعلیٰ کی ضد ہے ادنیٰ۔